أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے سورۃ الطلاق کا دوسرا اور آخری رکوع تلاوت کیا گیا. ان جملہ 5 آیتوں میں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 8 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 12 پر، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ طلاق کے بارے میں کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے فرامین ان آیتوں میں آئے ہیں وہ دراصل معاشرتی نظام میں جو ہمارا خاندانی نظام ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں پرسنل قوانین کہتے ہیں، شخصی قوانین، اس میں اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا، رائج رکھنا، اس کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا ہے. کیونکہ طلاق کا جو حکم گزر چکا وہ دراصل اب قرآن مجید میں یہ فائنل اور آخری حکم ہے جو اس صورت میں آ چکا ہے، سارے احکام کا خلاصہ ہے. اس کے بعد کسی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اب طلاق کا تذکرہ نہیں آئے گا. سورۃ البقرہ میں تذکرہ آیا، سورہ نساء میں تذکرہ آیا، سورۃ الاحزاب میں تذکرہ آیا، اور سورۃ الطلاق یہ ایک فائنل سورت ہے، آخری سورت ہے، تتمہ ہے، مہر لگا دی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی دو وضاحت فرما دی کہ دیکھو طلاق دینا ہے تو اس کی عدت میں دینا. اس کی تشریح میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات گزشتہ اتوار رکھ دی تھی کہ طلاق 3 طریقے سے دی جا سکتی ہے. طلاق احسن ہے، طلاق حسن ہے، طلاق بدعت ہے. طلاق احسن یہ ہے، اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسی پاکی میں طلاق دینا جس میں کہ ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں. اور یہ بھی طلاق کی نوبت کب آئے گی اس کی تفصیل بھی بیان کی جا چکی ہے. پہلے مصالحت کی کتنی کوششیں ہوں گی،
ہر دو فرد میاں بیوی یہ خود کوششیں کریں گے، ان کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد خاندان کے نیک صالح دیانتدار دیندار لوگوں کو جوڑا جائے گا، جج بنایا جائے گا۔ یہ بات بھی میں نے عرض کر دی کہ لڑائی کی آگ کو جو ہوا دیں گے ان کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ جو موجودہ دور کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ لڑنے والوں کا سلیکشن ہوتا ہے، ان لوگوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے جو بھڑکانے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا یرید اصلاح، ان کی خواہش اصلاح کی ہونی چاہیے، جوڑنے کی ہونی چاہیے، توڑنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ توفیق دے گا، دلوں میں نرمی ہوگی، مل جل کر رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کوشش کے بعد بھی اگر یہ کوشش بھی ناکام ہو رہی ہے اور دونوں کا مزاج نہیں مل رہا ہے تو پھر اسلام میں گنجائش رکھی گئی تفریق کی، علیحدہ ہونے کی۔ نکاح بہت بڑا جوڑ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ رشتہ طے ہوتا ہے، اس کی دہائی دے کر، اس کا نام لے کر یہ رشتہ اور یہ بندھن قائم ہوتا ہے۔ بڑی اہمیت والا رشتہ ہے یہ، لیکن جنم جنم کا جوڑ بہرحال نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھیے کہ چاہے کچھ ہو جائے، جینا مرنا ساتھ، کتنے ہی جھگڑے فتنے ہو جائیں، نفرتیں رہے، لیکن رہنا ساتھ ہے، ایسا اسلام نے تصور نہیں دیا۔ جب نہیں نبھ رہی ہے اور صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دونوں کو یہ اندیشہ محسوس ہو کہ ہم دونوں اگر ساتھ رہیں گے تو اللہ کے دین پر نہیں رہ سکیں گے، مارو پیٹی ہوگی، قتل و غارت گیری ہوگی، گالی گلوچ ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علیحدہ ہو سکتے ہو۔ ایسی صورت میں علیحدگی کی 3 شکلیں ہیں، اس میں ایک شکل ہے طلاق کی، دوسری ہے خلا کی، اور تیسری ہے تفریق کی، فسخ نکاح کی۔ طلاق کی جو شکل ہے اس کے سلسلے میں سب سے افضل، احسن، اچھا، عمدہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بیان فرمایا اور گزشتہ آیتوں میں جس کی وضاحت گزر چکی ہے وہ ہے طلاق احسن، یعنی پاکی کے اس زمانے میں جبکہ ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہو، کتنی نزاکت ذہن میں رکھی گئی۔ سوچئے کہ دل میں کراہیت بھی نہ ہو، فارغ ہو جاتا ہے انسان تو دلچسپی باقی نہیں رہ جاتی، لہذا تقاضے ہوں آپس میں ایک دوسرے کے ملنے کے، ان تقاضوں کے باوجود طلاق دے رہے ہیں تو اس کے معنی دونوں میں نہیں نبھ رہی ہے، یہ آخری مرحلہ ہے۔ ایسی صورت میں ایک طلاق دے کر عدت گزرنے دیا جائے اور عدت گزر جانے کے بعد پھر بیوی آزاد ہے، کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے اور شوہر کی ذمہ داری بھی ختم ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں طلاق احسن۔ یہ ہے طریقہ اسلام میں طلاق دینے کا۔ پھر اگر اس کے پاس سے کوئی صاحب عدت گزرنے کے بعد پھر دوسری طلاق دیتے ہیں تو اس کو طلاق حسن کہتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن 3 طلاق طلاق بدعت کہا گیا ہے اور اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور اس کے سلسلے میں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے غصے کے مجلس میں کھڑے ہو گئے اور کہا ابھی میں بقید حیات ہوں اور اللہ کی شریعت کا کھلواڑ ہو رہا ہے، مذاق کر رہے ہو، اللہ کے دین کو مذاق بنا رہے ہو۔ تو ایک صحابی اتنا گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو قتل کر دیا جائے، 3 طلاق دینے والے کو۔ کہا نہیں، قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن بہت بڑا جرم کیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جب مسلمانوں نے نظام کو غلط اپنایا تو نتیجہ غلط برآمد ہوا اور بدنامی ہوئی، اور سب سے زیادہ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے نہ پارلیمنٹ میں اور نہ ہی صحافت میں صحیح طلاق کا نقشہ پیشی نہیں کیا، بس یہ کہ ہم 3 طلاق چاہتے ہیں، ہم 3 طلاق چاہتے ہیں، ہم کو 3 طلاق کا حق دیا جائے، اور ادھر سے جواب ملا نہیں دیں گے نہیں دیں گے، چھٹی ہو گئی۔
ورنہ اگر اسلام کی پوری تعلیمات رکھی جاتی، نقشہ رکھا جاتا تو اس کی معقولیت کو محسوس کیا جاتا۔ ابھی میں کچھ اور اشارے کروں گا آگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر نظام دیا ہے وہ نورانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نظام دیا ہے زندگی گزارنے کا، معاشرت کا، معیشت کا، عقیدے کا، عبادت کا، سارا نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا وہ بڑا روحانی ہے، بہت ہی ٹھوس ہے، اور اس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کے برخلاف ایک بات اور بھی یاد رکھیے، طلاق واقع ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے بھی 3 قسمیں ہیں۔ طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق مغلظ ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں نہیں آ سکی سامنے، کتنی تفصیل ہے، اسلام نے کتنی تشریحات کی۔ اور طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس کے بعد رجوع ممکن ہے، طلاق بائن وہ ہوتی ہے جس کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے، طلاق مغلظ وہ ہوتی ہے جس میں نکاح ثانی کی بھی گنجائش نہیں رہ جاتی، بڑی سخت ترین طلاق ہوتی ہے۔ یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، سورۃ البقرہ میں، پھر سورہ نساء میں، پھر اس کے کچھ احکام سورۃ الاحزاب میں بیان کیے گئے، اور اس کے بعد پھر تتمہ کر دیا گیا سورہ طلاق میں۔ اور یہ ارشاد فرما، دیکھو اگر طلاق کی ناگزیر ضرورت، ناپسندیدہ ضرورت پیش آ جائے تو بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے طلاق ہونی چاہیے، جھگڑا نہ ہو، مارم پیٹی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، غصے کا اظہار نہ ہو، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرو۔ وَاعْتَبِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں بھلے انداز میں مشورہ کرو۔ اور اس کے بعد سے پھر میں نے عرض کیا تھا نا، جیسے سرجری کے وقت ڈاکٹر کتنا محتاط ہوتا ہے، سرجن کتنا محتاط ہوتا ہے، سرجن سے پوچھئے کہ جتنا چاک کرنا ہوتا ہے اتنا ہی وہ کاٹتا ہے، اس میں ایک رتی برابر ماشا برابر اضافہ نہیں کرتا۔ تو طلاق کا مسئلہ بھی ایسا ہی، جتنی جدائی کرنی ہے کرو، آگے نہ بڑھو، خاندانوں کو ملوث نہ کرو، جھگڑے نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو طلاق کے واقعات ہوئے اس میں صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رہنمائی کی کہ دونوں خاندانوں نے مل کے مشورہ کیا، طلاق ہو گئی، بعد میں دونوں آپس میں مل جل کے، یعنی دونوں خاندان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا سوال ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس نظام کو بہت احتیاط کے ساتھ لے کے چلو، اس نظام میں ایسی کوتاہیاں نہ پیدا کرو کہ شریعت اسلامی بدنام ہو جائے۔ اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کے اہم احکام ہیں جن کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ دین کی حدیں ہیں، سرحد ہے، ان کو پار نہ کرو، ان کو تجاوز نہ کرو۔ بصورت دیگر پریشانی ہوگی، بدنامی ہوگی، مصیبتیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے عذاب آئیں گے، سزائیں ہوں گی، لعنتیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں ارشاد فرمائی۔ اور اس کے بعد طلاق کے بعد کا جو ایک مسئلہ پیش آتا ہے نان نفقے کا، اس کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ کتنے دن عدت ہوگی مطلقہ کی، اور اس کو کیسے خرچہ دیا جائے گا، اگر وہ حاملہ ہے تو بچے کی ذمہ داری کس کی ہوگی۔ یہ سب تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہ جو بات ارشاد فرما رہا ہے اس کا معنوی تعلق آپ دیکھیں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی بستیاں گزری جنہوں نے اپنے مولا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ناپسندیدہ ترین عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا۔ نکرا، منکر جس طرح کہتے ہیں، یہی روٹ ورڈ سے نکلا ہے، جس کو انسان پسند نہ کرتا ہو، تکلیف دے، آپ ترجمہ کر لیجئے کہ ہم نے ان کو تکلیف دے سزا دی، اس صورتحال سے دوچار کر دیا جس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ عادت عن امر ربها، عادہ کے معنی ہوتے ہیں نافرمانی کرنا، بغاوت کرنا، سرکشی کرنا۔ کتنی بستیاں تھیں جو بڑی آباد تھی، متمدن تھی، کھاتے پیتے تھے، اور ان کو شریعت دی گئی
ان کے درمیان رسولوں کو بھیجا گیا، ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا گیا، نبیوں اور رسولوں نے اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا، اس پر تربیت کر دی ان قوموں کی، لیکن ان قوموں نے نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے دین سے انحراف کیا، دور چلے گئے، اس کی مخالفت کی، خلاف ورزی کی، بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام سے انہوں نے بغاوت کی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو اللہ تعالیٰ شدید عذاب سے شکار کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا ہوا کیا، فذاقت وبال امرہا، انہوں نے اپنے کیے کا انجام بھگتا، وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور بہت ہی خسارے کی شکل میں نتیجہ برآمد ہوا، بہت خسارہ ہوا، حکومتیں جاتی رہی، دولت جاتی رہی، اقتدار ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گئے، تہذیبیں مٹ گئی، ایسے خسارے کی شکل میں ان کو اللہ کی سزا بھگتنی پڑی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان احکام پر عمل کرو، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اہم احکام ہے، اور ان کے سلسلے میں بے توجہی، ان کے سلسلے میں جلد بازی، ان کے سلسلے میں غلط فہمی، یہ ساری چیزوں سے بچو، سیکھو یہ احکام کو، معلوم کرو طلاق کس کو کہتے ہیں، طلاق کے احکام کیا ہے، معلوم کرو نکاح کس کو کہتے ہیں، نکاح کے احکام کیا ہے، ازدواجی تعلقات کیسے رکھے جا سکتے ہیں، شوہر کے حقوق بیوی پہ کیا ہے، بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہے، نکاح و طلاق کے احکام کیا ہے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا احکام قرآن پاک میں بیان فرمائے اور اس کے رسول نے اپنی زندگی میں کیسے احکام کو برت کر دکھایا، یہ ساری چیزیں سیکھو، ان کو ہلکے میں نہ لو۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ کئی چھنیاں لگی ہیں، ایک ایک چھنی میں ایک ایک گروپ چھپتا چلا جاتا ہے، بلکہ آپ چاہیں تو کہہ لیجیے چھٹتا چلا جاتا ہے۔ ایک ہے عبادتوں کی چھنی، اس میں بہت سارے پھنس جاتے، نکل ہی نہیں پاتے، عبادتیں خود ٹھیک ٹھاک نہیں۔ اب کچھ لوگ عبادتوں میں ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں پاس ہو گئے تو معاملات میں پھنس جاتے ہیں، نکاح و طلاق میں پھنس جاتے ہیں، معاشرتی زندگی میں پھنس جاتے ہیں، خاندانی زندگی بال بچوں کے ساتھ کیسے اسلام کی روشنی میں گزارنا چاہیے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، بس اوقات تہجد گزار بھی ہیں لیکن گھریلو زندگی صحیح نہیں، بال بچوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ماں باپ کے حقوق نہیں جانتے، بیوی کے حقوق نہیں جانتے، بیوی ہے تو شوہر کے حقوق نہیں جانتی، تو اس چھٹی میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ اب بیچارے تھوڑے بہت جو اس چھٹی سے بھی نکلتے ہیں وہ ڈیلنگ میں پھنس جاتے ہیں، تجارت میں پھنس جاتے ہیں، حلال و حرام میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ جس طرح تجارت لین دین میں پرفیکٹ رہنا چاہیے وہاں کے پھنس جاتے ہیں، تو وہ قلیلوں میں نہیں پاتی ہے شکر، گنتی کے چند لوگ رہ جاتے ہیں جو پورے دین پر عمل کرنے والے۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم کا معاملہ، فضل کا معاملہ ہے کہ یہ ہماری گاڑی چل رہی ہے، ورنہ تو واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو ادخلوا فی السلم کافہ، پورا دین جو اختیار کرنے کا حکم تھا اس سلسلے میں ہم نے شدید کوتاہیاں کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے احکام سے جب روگردانی ہوتی ہے، انحراف ہوتا ہے، احکام کو توڑ دیا جاتا ہے، خاندانوں میں، گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں دل لگی بنا دیا جاتا ہے، ان احکام کو مذاق سمجھا جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ وہ کان عاقبۃ امرہا، اس معاملے کا جو نتیجہ اور انجام ہے خسرا، وہ خسارے کی شکل میں، گھاٹے کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ آج اللہ لوگ عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، احتیاط کی زندگی بسر کرو۔ آپ حضرات جانتے ہیں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے غضب سے بچو۔ تقوی روٹ ورڈ ہی اس کا جو قاف واو یا ہے، کسی بھی ڈکشنری میں آپ جا کر چیک کریں اس کے معنی بچنے کے ہوتے ہیں، ڈیفنس، اور وہ بچنے کا تصور اتقاء میں، تقوی میں جا کر یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے غضب سے بچو، اس کی ناراضگی سے بچو۔ اللہ کے غضب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے،
اللہ کی ناراضگی، اس کی لعنتوں، اس کی پھٹکار، اس کے عذاب سے بچنے کا واحد طریقہ ہے حرام کا ارتکاب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو تم کو پیارا سا حلال طریقہ دیا ہے اس سے زندگی بسر کرو۔ حرام چیزوں میں ہاتھ نہ ڈالو، کھانے پینے کے معاملے میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، لین دین میں، خاندانی زندگی میں، سارے معاملات میں کیسے کیسے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ دیکھیے خاندانی زندگی میں وراثت کے مسئلے میں دیکھیے کتنی ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، کس قدر آج کل وراثت کا مسئلہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو محاورہ تھا نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ کیفیت ہو گئی ہے۔ جس کی پوزیشن، جس کا قبضہ، اس کے حق میں گھر جا رہا ہے، اس کے حق میں وراثت جاری ہے۔ اور اگر نہیں پوچھنا چاہتا وہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، بس اوقات سب کے حصے اللہ نے مقرر فرمائے۔ ماں کا حصہ ہے، بیوہ کا حصہ ہے،